सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लकारी साहब। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना का जो दूसरा फेज़ है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है और केसेस मस्बत आने की जो शरह है वो 7% पर पहुँच गई है और ये 4 माह की बुलंद तरीन सतह है। NCOC ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इस सारी वबा को इतना सीरियस नहीं ले रहे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। हुकूमत की जानिब से SOPs तो तय किए गए हैं, लेकिन अगर हम बाज़ारों में जाकर देखें, मार्केट्स में जाकर देखें तो अवाम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, जिससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत अवाम को SOPs फॉलो कराने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन की जहाँ तक बात की जाए तो अपोजिशन भी इस सारे मामले को सीरियस नहीं ले रही, एक जिद लगा ली है कि कल जो मुल्तान में जलसा है वो हर सूरत होकर रहेगा और हुकूमत की जानिब से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि कल का जलसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। किला जो कासिम बाग है जहां पर अपोजिशन ने जलसा करना है उसको कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो अपोजिशन है वो ये कहते हैं कि हम तमाम रुकावटें तोड़ देंगे। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो चारों बेटे हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब से रैली भी निकाली गई, लेकिन चारों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, 200 से ज़ायद कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के एक बेटे को तो जेल में नज़रबंद भी कर दिया गया है 1 महीने तक। और मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि कोई भी ताकत कल का जलसा करने से रोक नहीं सकती और अवाम का जो सैलाब है वो तमाम तर रुकावटों को तोड़कर आगे ले जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लगारी साहब, हम जैसे देख रहे हैं कि हुकूमत तो मानने को किसी तौर पर तैयार नहीं है, अपोजिशन जिद पर अड़ी हुई है कि कल का जलसा होकर रहेगा। ये जो पिछला जलसा हुआ था पेशावर का वो भी तो रोकने की कोशिश की थी हुकूमत ने, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ? तो हुकूमत को नहीं लगता कि कल का जलसा रोकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा? बहरहाल हुकूमत अपनी ज़िद पर, अना पर, हद धर्मी पर अड़ी हुई है। मसला ये है कि पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना की वबा है और एक तरफ हुकूमत बज़ाते ख़ुद एक वबा है जिसने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। अब लोग जो हैं इस बात पर परेशान हैं कि किस वबा से पहले जान छुड़ाएं। कोरोना कब तक चलता है ये नहीं पता है, लेकिन हुकूमत तो ज़ाहिर है वो कह रही है कि हम मुंतखब होकर आए हैं और अपोजिशन कह रही है कि सिलेक्टेड हैं। अब सिलेक्टेड हैं या मुंतखब होकर आए, जो भी पोजीशन है, लेकिन उन्होंने अवाम को कुछ भी डिलीवर नहीं किया है, अवाम को परेशान किया, उनके दुखों में इजाफा किया, उनके मसाइल और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और उनका दिन भर गुजारना या अपने ज़िंदगी के जो अयाम हैं उनको काटना बहुत मुश्किल हो गया है। अवाम की ज़िंदगी दो भर हो गई है, उनका जीना दो भर हो गया है और आबादी तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। इनके अपने आदाद शुमार बता रहे हैं कि 47% है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये 50-60% से भी आबादी हमारा है वो नीचे जा चुके हैं गुर्बत की लकीर से। लोगों को एक वक्त का भी ठीक खाना नहीं मिल पा रहा है, आबादी के एक बड़े हिस्से को। कुछ लोग हैं जो खाना खा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं और इस हुकूमत ने मुंह से नवाला छीना है। आप बताएं सब्जियां इस हाथ कहाँ हैं, किस जगह पहुंची हुई हैं, गोश्त किस जगह पहुंचा हुआ है, दूध किस जगह पहुंचा हुआ है, आटा कहाँ पर है, चीनी कहाँ पर है। इनने तो अशियाए सर्फ जो लोग रोज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें ही आसमान तक पहुँचा दी हैं और माफिया को सर्व कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने खजाना खाली कर वो आकर महंगाई कर रही हैं। ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी मंतक है कि वो हुकूमतें जो है वो आकर महंगाई कर रही हैं और प्याज की कीमत वो कंट्रोल कर रही हैं, टमाटर की कीमत वो कंट्रोल कर रही हैं, अदरक की कीमत वो कंट्रोल कर रही हैं, शिमला मिर्च की कीमत वो कंट्रोल कर रही है। ये सारी महंगाई वो कर रही हैं जो पहले वाली हुकूमत थी। आटा वो महंगा कर रही हैं और ये जो चीनी है वो महंगी कर रही है। चीनी की माफिया जो है उसको किस तरह से बैठकर राजी किया जा रहा है और उनको या किसी को डील दी जा रही है या किसी को NRO दिया जा रहा है। अपने साथ बैठे हुए अपने वज़रा को जो काबीना के अंदर बैठे हुए जो चीनी के बादशाह हैं उनको नवाजा जा रहा है और अपोजिशन को जो है मुक्के मारे जा रहे हैं। अपोजिशन के लिए ये हो रहा है, टार्चर किया जा रहा है। अपना
गिलानी साहब के बेटे को तशद्दुद किया गया, जिसके ऊपर एहतजाज हो रहे थे कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं, हुकूमतें अफवाह तफहीम से चलती हैं। बिल्कुल अफवाह तफहीम से चलती हैं, और हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं या हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तमाम तर एक तरफ। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में कोरोना की जो केसेस की शरह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अली मूसा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली मूसा गिलानी साहब, कोरोना का जो दूसरा फेज़ है वो इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा है। यकीनन ऑपोजिशन का ये हक होता है कि वो जलसे करे, एहतजाज करे, हुकूमत जो कर रही है, हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, कोरोना केसेस में जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसमें अगर हुकूमत आपको ये कह रही है कि अभी फ़िलहाल आप जलसे ना करें, जब हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे तब आप जलसे जुलूस कर लेना, तो आप लोग बात क्यों नहीं मान रहे? देखिए, पहली बात तो ये है इस वक्त कि हम एक जो पीडीएम है उसका हमने ऐलान कर दिया था कि 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे है, जिसके ऊपर पीडीएम का जलसा होगा। और पीडीएम की फाउंडेशन के बाद जितने भी जलसे होंगे वो पीडीएम के फॉर्मेट पर होंगे, उस फोरम पर होंगे, पीडीएम के फोरम पर। जो बातचीत करनी है वो इमरान खान को चाहिए था कि ये लीडरशिप से बात करें, लेकिन ये समझता है जो इसकी भूल है और हम इसको ये बताना चाहते हैं, ये समझता है कि बातचीत करने का ये टीवी पर आके लोगों को ये बयानियां दे रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये करप्शन की बात करता है इमरान खान। अब 2.5 साल हो गए हैं, देखिए अब 2.5 साल में लोग को ये इसने जो बेचना था चूरन वो बिक चुका है। 2.5 साल में इसने क्या किया है? मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी क़यादत का नाम लो जो इस वक्त मुल्क से बाहर हो। सब मुल्क के अंदर है। भाई हमने तुम्हारे से एनआरओ नहीं मांगना, हमारे पास तो औकात नहीं है एनआरओ देने की। तुम तो आटा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम तो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम तो अशिया की जो चीजें रोजमर्रा चीजें। जनाब अली मूसा गिलानी साहब, गुज़श्ता 3 दिन के जो हालात हैं मुख्तसरन बताएं कि क्या क्या होता रहा है पिछले 3 दिनों में मुल्तान के अंदर। इस वक्त मुल्तान जो है मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, इस वक्त मुल्तान को इन्होंने महसूर किया हुआ है। ये एक ऑक्यूपाइड स्टेट बन चुकी है, हर जगह पर कंटेनर खौफ को हरास है, हर गली गली के अंदर, हर पीपल्स पार्टी के वर्कर के अंदर, हर टिकट होल्डर के अंदर, हर यूनिट के सदर के घर छापे पड़ रहे हैं, उनकी माओ बहनों को हरास किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग तो जलसे के लिए निकले हुए हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है। मतलब हाँ, आपका क्या ख्याल है कि इन हालात में जलसा हो सकेगा? इस हालात में तो जलसा हमने जब चेयरमैन साहब की कॉल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि जलसा तो होगा, जलसा तो इंशाल्लाह ताला हम हर सूरत में करेंगे। आज पीडीएम की मीटिंग हो चुकी है, कल हमने दिन दिहाड़े पूरी पब्लिक के सामने हमारे हजारों जवानों ने मुल्तान किला कोला कासबाग स्टेडियम पे हमने कंट्रोल संभाल लिया। रात के अंधेरे पर इन्होंने आकर जब हमने कंटेनर हटा के अपने ट्रक्स ऊपर ये आज भी इस वक्त भी लाखों रुपए का सामान स्टेडियम के अंदर शटरिंग हो चुकी है, लगा हुआ है, लाखों पर पड़ा हुआ है। हम लोग कंटेनर हटाकर ट्रक्स ऊपर लेकर आ रहे थे, जिस पर इन्होंने रात की देर पर हमारे वर्कर्स को पकड़ा है। उसमें अली कासिम गिलानी को इन्होंने डिटेन किया है, नजरबंद किया है, 30 दिनों के लिए नजरबंदी के ऑर्डर। जब जलसा का हुकूमत के कंट्रोल में है तो आप कैसे जलसा करेंगे? देखिए जलसा तो कल हुकूमत का कंट्रोल तो कल भी था, हमने तो कल बगैर लीडरशिप के लिए जलसा कर लिया था, तो कल जलसा तो वहां पर भी होगा। और जलसा कल मुल्तान शहर का हर गली, हर चौराहा, हर चौक जलसा का होगा। और कहीं पर भी अगर मरामत कल हुई तो अली मूसा गिलानी साहब क्या एसओपीज तय किए जाएंगे? कहीं पर भी मुरामत हुई तो हम जिम्मेदार किसी चीज के नहीं होंगे। मैं आपको आज ये बात बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। कल पूरा दिन टीवी ने हमें दिखाया है कि हम किस तरह गए हैं। हम लोगों ने पुरअमन तरीके से सिर्फ स्टेडियम के दरवाजे खोले हैं, हमने देखकर हमका समंदर थी। लेकिन अली मूसा गिलानी साहब, इतना बड़ा मजमा होगा तो किस तरह एसओपीज को किस तरह से फॉलो कराया जाएगा? आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि लोग डिस्टेंस पे खड़े हैं और मास्क पहने हुए हैं? इस वक्त देखिए मैडम, इस वक्त दीर में जलसा हो रहा है। आपको मुल्तान का जलसा पड़ा होगा। इनको 30 नवंबर के बाद इमरान खान कोरोना भूल जाएगा। इसको तो हमने बताया था कि कोरोना क्या चीज है। ये मुझे बताएं कि अमेरिका के अंदर एहतजाज हो रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर। आपका क्या ख्याल है कि दीर के जलसे पर ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स की जो हकूक की जो जंग है वो जान से ज्यादा जंग होती है। और हम लोग, आपका क्या ख्याल है कि इनको दीर के जलसे पर एतराज क्यों नहीं है और मुल्तान के जलसे पर क्यों एतराज है? आपका क्या है?
क्योंकि ये समझना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम पंजाब में इनकी ये सोचते हैं कि पंजाब को हम अपनी रेट शो करना चाह रहे हैं। ईद के ऊपर शायद मीडिया कवर नहीं कर रहा होगा, तो पंजाब में हम जरा हुकूमती रेट शामिल कर लें। तो मैं सियासी को कहूँगा कि तुमने हुकूमती रेट करनी थी तो आटे के ऊपर हुकूमती रेट करते, हुकूमती रेट दिखा दी थी तो चीनी के ऊपर रेट करते। एक इतला ये भी है कि आपके भाई पर तशद्दुद किया गया है, ये इस बारे में बताएं कि क्या हुआ? उसको मैन हैंडल किया गया है, उसको गलत तरीके से रखा गया वहां पर, उसको जिस तरह हथकड़ियां लगाकर जैसे दहशतगर्द। ये आप किन की बात कर रहे हैं? अली कासिम की बात कर रहे हैं, अली हैदर की बात? अली कासिम की बात कर रहा हूँ। अली कासिम हमारे पीडीएम के कोऑर्डिनेटर थे, जलसा के अरेंजमेंट सारा उनकी जिम्मेवारी थी। इन्होंने उसको मैन हैंडल किया है पर्सन। पर मैं सबका एमएनए हूँ, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, अली हैदर गिलानी इलेक्शन लड़ा, कादिर गिलानी इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने अली कासिम गिलानी को जब वो, क्योंकि वो होस्ट था, वो पीडीएम की जो क़यादत आ रही थी, रात को उनके लिए खाने का और चाय का और उसका इंतजाम कर रहा था, क्योंकि स्टेडियम का कंट्रोल हमारे पास था। वो खाने के लिए नीचे तक गया कि कंटेनर हट रहे, ट्रक आ रहे हैं और वो खाना भी गुजार ले उनका, तो पुलिस वालों ने उनको खाना देने से के आपके पास क्या इतलात है कि लोग रहीम यार खान से, बहावलपुर से, डरागादी खान से, मुजफ्फरगढ़ से, लिया से कैसे पहुंचेंगे? क्या हुकूमत ने रुकावटें खड़ी? देखिए मेरी बात सुने, जो हम बाहर से कोई बंदा नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुल्तान ही निकलेगा। मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने 4 से 5 लाख वोट लिया है इस 2018 के जनरल इलेक्शन के अंदर। ठीक है जी, मुल्तान का कल कोई बंदा बाहर से नहीं था। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, टोकन रिप्रेजेंटेशन के लिए कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन डे है, तो उसके लिए तो कश्मीर से भी लोग काफिले आ रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान से भी काफिले आ रहे हैं, सिंध से भी काफिले आ रहे हैं। लेकिन ये और सर मुल्तान में पाकिस्तान गिलगित में 3-4 रोज पहले जो गिलगित की सूरत हाल थी, क्या वैसी ही सूरत हाल मुल्तान में पैदा हो सकती है? देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं इस सूरत कारकुनान को। हम लोग अपने कारकुनान को बार बार कह रहे हैं कि हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, हमने किसी चीज को किसी सरकारी अमलाक को किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन अगर हुकूमत कहीं पर पुलिस गर्दी शुरू होगी तो कारकुनान हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल रात को देख लिया है अली कासिम गिलानी का अरेस्ट जो है ये मुल्तान के लिए इतना आसान नहीं है। मुल्तान वालों के लिए, मुल्तान वाले जो है वो अली कासिम के अरेस्ट को इतना इजी नहीं लेंगे। आज गिलानी साहब की कॉल पर हमने जो एहतजाज की है वो भी एहतजाज भी महदूद कर दिया कि हम कल जलसे के अंदर एहतजाज भी करेंगे, और कल जलसे के अंदर भी वो कल जलसे के ऊपर होगा। आपका क्या ख्याल है कि कल के जलसे से अगर कोई ये सोच रहा है कि अली कासिम गिलानी के अरेस्ट को हम इजी ले लेंगे या पब्लिक उसको बड़े अच्छे तरीके से लेंगे और पूरा अमन हो जाएगा, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता किसी की। हमारी 100 माह का इस खित्ते के लिए इस खित्ते को बनाने के लिए जनूबी पंजाब, सराइकी वसेब और इस खास तौर पर शहर मुल्तान को बनाने का किरदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी का है। और इसको हमें सर सैयद ऑफ मुल्तान कहा जाता है। हम इल्म दोस्त खानदान है। तमाम यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस आज से 50-100 साल पहले हमारे अब्बा व अजदाद ने बनाए थे। हमारे अब्बा व अजदाद के नाम पर कॉलेजेस है। यहाँ पर हमने यहाँ पर इल्म दोस्त लोग हैं, हमने सिर्फ शराफत। आपका क्या ख्याल है कि कल जो है, एक बात ये कि कल क्या सराइकी सूबे का मसला उठाया जाएगा आपके जलसे के अंदर, एक, और दूसरी बात ये कि क्या कल जनूबी पंजाब सूबे का मसला हर जमात का मसला है अब, और वो सब उठाएंगे। जाहिर बात है वो जनूबी पंजाब के हेडक्वार्टर मुल्तान में रात ऐसा कर रहे हैं, तो जो नहीं उठाएगा वो तो फारिग हो जाएगा। पर मैं इतना बात करना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा इशू जनूबी पंजाब से बढ़कर ये हो रहा है कि आवाम की जिंदगियां मुहाल हो चुकी हैं, हमारा खाना पीना मुश्किल हो चुका है, लोगों को मिलों से निकाल जा रहा है, प्राइवेट मिलों से, घी मिलों से, ऑयल मिलों से, कॉटन फैक्ट्रियों से। कल क्या ये मुमकिन होगा कि आसिफ भुट्टो साहब खिताब कर सकें? कल ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल आसिफ साहब खिताब करेंगी कल इंशाल्लाह ताला। वो पहुंच रही हैं और वो खिताब करेंगी, तमाम पैसे खिताब करेंगी। तो उनका कल सियासी करियर शुरू होने जा रहा है, क्या कोई ऐसी खास बात है जो वो मुल्तान की आवाम से करेंगी? देखिए ये तो जो आप कल देखेंगी वहाँ पर वो क्या बात करती है मुल्तान के, वहाँ पे वो अपने भाई की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों में अपने आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं एक बड़ी में खड़ा हूँ। मैंने आपसे बात की। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती मूसा गिलानी साहब। लगाई साहब, आपने अली मूसा गिलानी साहब की तो गुफ्तगू सुनी, आपको क्या लग रहा है कल खुदा न खास्ता कोई तसादुम की सूरत हाल बन सकती है? मुझे इस बात के खदशात मौजूद हैं। हुकूमत चाह रही है कि सूरत हाल उस तरफ को जाए। हुकूमत ये चाह रही है कि जो गिलगित में सूरत हाल पैदा हुई थी, जो अनरेस्ट पैदा हुई थी, जो वहाँ पर लोग कह रहे थे
دیکھیں اوورال دھاندلی کے بارے میں ایک پرسپشن ہے، لیکن جس حلقے کی بات ہے GB2 اپنا گلگت بلتستان کا جو حلقہ نمبر 2 ہے اور گلگت کا بھی حلقہ نمبر 2 ہے، اس کے اندر تو کلیئر لوگ کہہ رہے تھے نا، پھر لوگوں نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا. دیکھیں پچھلی 70 72 73 سال کی تاریخ میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے کبھی اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا ہے، اور ملتان ایک ڈیموکریٹک جگہ رہی ہے، یہاں جمہوریت کا بہت بڑا مرکز رہا ہے یہ شہر جو ہے، اور اس شہر کے اندر لوگوں نے بڑی جمہوری تحریکیں چلائیں. سب سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں جو بڑا اٹیک ہوا تھا ملتان پر، وہ کالونی ٹیکسٹائل پر مل پر ہوا تھا، جہاں پر سینکڑوں مزدوروں کو قتل کیا تھا، ان کی لاشیں گٹر میں پھینک دی گئی تھیں. ایسا بھی ہوا تھا. لیکن آج ایک بالکل نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے. حکومت محاذ پر تلی ہوئی ہے، اور حکومت اگر محاذ پر تلی ہوئی ہو، حکومت اور کرے کیا؟ حکومت کے پاس آپشن نہیں. حکومت کیا کرے؟ یعنی لاٹھیاں اٹھائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ نہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے پاس ایک آپشن کیا، کئی آپشن موجود تھے. وہ کہتی جی ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا، کرفیو لگا دیتی اور کہتی کہ نہ آئے. اس طرح کی صورتحال کرتی. ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت کو یہاں پر اعتراض ہے، دیر پر اعتراض نہیں ہے؟ دیر کی بات ہی نہیں کر رہی ہے. آپ نے سنا ہے کسی وزیر سے، وزیر اعظم سے، کسی صوبائی مشیر سے، کسی صوبائی وزیر سے؟ یہ تو 150 ترجمان ہیں. ان 150 ترجمانوں میں سے کسی ترجمان نے اگر کہا کہ دیر میں جلسہ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی بڑا اجتماع کر رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. بات ہے تو ملتان کے بارے میں. اگر آپ کو اعتراض ہے تو ان جلسوں پر بھی ہونا چاہیے جو اسد عمر کرتے ہیں، ان پر بھی ہونا چاہیے جو محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کرتی ہیں. اگر اعتراض ہونا چاہیے تو سب کو ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ PDM کے جلسوں پر اعتراض کر رہے ہیں اور باقی جلسے جو ہیں وہ جلوس بھی نکل رہے ہیں، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. تو سب کو بند کریں اور کہیں کہ جناب ہم نے ملک میں کرونا وہ لاک ڈاؤن لگا دیا. لاک ڈاؤن لگا دیں. اچھا، وزیر اعظم صاحب کا کل کا انٹرویو تو آپ نے سنا ہوگا. لغاری صاحب وہ تو کل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کسی صورت NRO نہیں دوں گا. یہ NRO والی بات وزیر اعظم بار بار کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ تو بار بار ان کے پاس ہے کچھ نہیں. ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک ہی منجن ہے کہ جی میں بڑے چوروں کو میں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ لوگوں کو ایک دلاسا دیا ہوا ہے، اور اب تک اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسری چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب پر بھی جو کیسز بنے ہیں وہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ان کے اوپر ٹرائل کریں، مقدمہ چلائیں، آپ ریفرنس بنائیں، ریفرنس دائر کریں، آپ جا کر ٹرائل کریں، اور سزائیں جو ہوتی ہیں وہ جا کر کورٹ سے، اگر آپ کے پاس وہ سارے ویلڈ ایویڈنسز ہیں تو جا کر کورٹ کے طرح. باقی یہ ترانے کیوں گائے جا رہے ہیں، گانے کیوں گائے جا رہے ہیں، NRO نہیں دیں گے، اس کا کورس کیوں گایا جا رہا ہے؟ اچھا، انہوں نے اور بھی باتیں کہی ہیں، ہم پہلے سنوا دیتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کیا ہے؟ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں. لغاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 سال کی بات کی تھی. یعنی 3.25 سال ہو گئے ہیں سرکار کی سرکاری کو اور سرکار کے اس اقتدار کو، اور ان کی یہاں پر انہوں نے کم از کم لاکھوں میں گھر تو گرائے اور لاکھوں میں لوگوں کی نوکریاں تو چھینی ہیں. سٹیل ملز کے ملازمین ہی دیکھ لیں. ابھی آپ دیکھیں سٹیل مل پاکستان کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کو یہ ختم کر رہے ہیں، اور آج لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. انتہائی ظالمانہ، انتہائی بے رحمانہ اقدام ہے. اور سٹیل مل کے بارے میں آپ کے ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روسی سفارتکار نے آج سے برسوں پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اب بھی، یعنی زرداری صاحب کا دور ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد کی بات ہے کہ ہم اب بھی اس کی استطاعت بڑھانے کے لیے، دگنی کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت ہمیں اس کا موقع دے. روس اب بھی آپ کے اسٹیل مل کو نہیں، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، مالکان نہیں مانتے. بین الاقوامی مالکان کو اعتراض ہے پاکستان کے اسٹیل مل پر. پاکستان میں پیسہ آنے پر، پاکستان میں ڈالر آنے پر، پاکستان میں دولت آنے پر، پاکستان کی ترقی پر، پاکستان کے اندر صنعت کاری پر، پاکستان میں صنعت لگنے پر، پاکستان کے لوگوں کو روزگار لگنے پر بین الاقوامی جو آپ کے ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں. اس لیے کہ پھر ادھار کون لے گا؟ پھر جا کر یہ خطرناک، دہشتناک شرائط پر یہ قرضے کون لے گا؟ پھر کون جائے گا IMF کے آگے جھولی پھیلا کر؟ یہ تو نہیں جانے کو تیار تھے اسد عمر. پھر جھولی پھیلانے کے کس کو لایا گیا؟ عبدالحفیظ شیخ، جو ان کے اپنے ہی آقائے ولی نعمت کے وظیفہ خوار اور وہاں سے لے کر کھانے والے ہیں، ان کو لے کر آئے. اور وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی وہی لے کر آئے جو ان کے اپنے ملازم تھے، ان کو لا کر ہمارے سر پر بٹھایا گیا. اب ہماری معیشت کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. ان سے وہ کر رہے ہیں. کیوں پاکستان کو خوشحالی دیں گے؟ کیوں پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے؟
ان کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ زندگی کی بہتر سہولتوں سے استفادہ نہ کریں. یہ عالمی اداروں کا، عالمی مالیاتی اداروں کا ایجنڈا ہی یہی ہے. ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے جو مقتدرہ ہے، ہماری جو حکومتیں جو اس فارمولے کو عمل کرتی ہیں، اس کے اوپر ان کو بڑی شاباشی ملتی ہے کہ چلو بھائی لوگوں کی سبسڈی چھین لو، لوگوں کے جینے کا حق چھین لو، چیزیں مہنگی کر دو، چیزوں کو اور مہنگا کر دو. وہ جہاں سے شرائط آتی ہیں ان پر یہ پورا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. یہ ٹیک آف ہے آپ کا تو کریش کرو بھائی، یہ ٹیک آف نہیں ہے. اچھا، چینی سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ چینی سے متعلق پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر کیا کہ افسوس ہوا ان کو جب چیزیں سامنے آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ جب وزیر اعظم جانتے ہیں کہ مافیا کے بارے میں کیسے ہیڈ تو یہ خود ہیں، سربراہ تو خود ہیں، ان کی صدارت تو کابینہ کی یہ کرتے ہیں. پھر کابینہ میں فیصلہ ہوتا ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یعنی تجویز یہ ہے اوگرا کی کہ بھی قیمتیں اور کم کریں، یہ 25-30 روپے اور آگے بڑھا دیتے ہیں. یار یہ فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ. چونکہ مافیا نے کنٹرول کر لیا، انہوں نے پیٹرول روک لیا، انہوں نے پیٹرول کہا کہ ہم مارکیٹ میں سپلائی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا قیمتیں بڑھا دو. قیمتیں وہاں جب پوری دنیا میں قیمتیں ایسی نہیں، وہاں قیمتیں لے گئے اور لوگوں کو جو محتاج کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس قیمت پر لیں ایک ہی رات میں. اب تو پتہ چلے گا کتنے خربوں کا لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا. ابھی تو حساب ہونے ہیں، بہت بڑے حساب ہونے. مافیا ان کے پاس ہے، ان کے اپنے پاس ہے، ان کی جیب میں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ جناب تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن لوگ خراب ہیں، جناب بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. اب ہم واپس آئیں گے تو ایک ایسے آرڈیننس کی بات کریں گے جو بڑا اچھا ہے. اب بچے اپنے والدین کو گھروں سے بے دخل نہیں کر سکیں گے. اس پر حکومت کی جانب سے ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. والدین وہ ہستی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور والدین سے زیادہ اپنے بچوں سے کوئی پیار بھی نہیں کر سکتا. لیکن کچھ بدقسمت بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں بے دخل کر دیتے ہیں. لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ ایک آرڈیننس لانے کی بات کی جا رہی ہے، مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اعظم نے، جس میں والدین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو اور ان کے شریک حیات کو بہت آسان طریقے سے گھر سے بے دخل کر سکیں گے. لغاری صاحب، یہ آرڈیننس آنے والے دنوں میں یقیناً منظور بھی ہو جائے گا، آ بھی جائے گا. آپ کے خیال میں یہ بہتر اقدام ہوگا اگر ایسا آرڈیننس آتا ہے؟ دیکھیں، ہماری اصل بات تو ویلیوز کی ہوتی ہے. یہ چیزیں قوانین کے تحت نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ویلیوز ہیں، یہ اقدار ہیں، ہماری سوسائٹی کے اقدار ہیں کہ ماں باپ کا کیا احترام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے. بھول جاتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ ایک سسٹم جو ہے وہ بھلا دیتا ہے، ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بھلا دیتا ہے. ان والدین کا بھی ایک اس کے اندر کردار ہوتا ہے. میں بالکل نہیں والدین کو برا کہتا ہوں، میں قطعاً نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ کس طرح ہوا تھا واقعہ، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا کہ جب ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اگلے دن صبح فلائٹ تھی بیٹے کی، بہو کی اور ان کے بچوں کی، تو مولوی صاحب کو پیسے دے کر گئے تھے، مولوی صاحب ان کا کفن دفن کا بندوبست کر لینا، ہم جا رہے ہیں، ہماری فلائٹ مس ہو رہی ہے، اور دن کو ان کا کہیں جنازہ بھی کروا لینا، کہیں قبر بھی دیکھ لینا، کہیں دفن بھی کرا دینا. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ کی سوسائٹی میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک ماحول ہوتا ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے. ویلیوز ہوتی ہیں ہمارے دین کی، جو اعلیٰ ویلیوز ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے. ہمارے یہاں ان چیزوں کو نہیں لکھا جاتا ہے کہ ہمارے دین نے، ہمارے ایتھکس میں، ہماری سوسائٹی نے ارتقاء کے دوران کتنی بہترین چیزیں حاصل کی، ہم ان کو فالو کریں. ہمیں ان کو فالو نہیں، ہمیں اس کرپشن پر فالو کرایا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ بہت اچھا ہے، اس نے کتنا شاندار مکان بنا لیا. ایک کا بندے کا میں جانتا ہوں، ایک اور شعبے سے تھا، اس نے جا کر امریکہ میں، نیو جرسی میں بہت بڑی اسٹیٹ خریدی، پاکستان سے تھا، اور اس نے اتنی بڑی اسٹیٹ خریدی کہ وہاں پر 5000 لوگ کام کرتے تھے اور وہ ہیلی کاپٹر پر اپنے دفتر میں آتا تھا. پھر کیا ہوا کہ ان کی بیٹی کی، اکلوتی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ اکلوتی بیٹی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر باپ کو بے دخل کر دیا اور وہ واپس پاکستان میں آیا صرف مرنے کے لیے. یہ حالت تھی. آپ ایسے باپ کی اتنی بڑی کمائی کا اور کیسے جائز ناجائز غلط طریقوں سے کمانے کا فائدہ کیا ہوا؟
کیا آپ نے حاصل کیا؟ آپ نے لوگوں کی لوٹ مار کی، آپ نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا، اور سب کو لوٹنے کے بعد بیرون ملک جا کر جائیدادیں بنائیں، اور جائیداد کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کی اولاد نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر آپ کو بے دخل کر دیا کہ جاؤ ملک میں جا کر مرو، یہاں کیوں کر رہے ہو؟ وہ کوئی بات سننے کو ان کے روادار نہیں تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں پاکستان میں یہ جو خود غرضی جنم لیتی ہے، یہ آتی ہے بےایمانی سے، یہ آتی ہے بےایمانی سے، یہ آتی ہے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قوانین بنا رہے ہیں، قوانین یہ ہیں کہ چوری نہیں کرنی چاہیے اور اس کے خلاف سزا بھی ہے، چوری ہوتی ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے، قتل ہوتا ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، ڈاکے لگتے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کے اپنے نارمز ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر جسٹس نہیں ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی کو چور بنایا جاتا ہے، ایک آدمی کو ڈاکو بنایا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یہ چور ڈاکو بنانے کے لیے ہیں۔ کیا پولیس کے اندر کوئی جا کر ایک دفعہ پکڑا جائے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ چور بن کر نکلتا ہے، وہ ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دوسرے ادارے جہاں پر صرف چوری کا مال آتا ہے، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کے وسائل کیا ہیں، وہ کہاں سے کما کر آ رہے ہیں، یہ اتنی دولت کی ریل پیر کیوں ہے، یہ ایک گاڑی آئی تھی پھر دوسری گاڑی آ گئی، پھر تیسری گاڑی آ گئی، پھر چوتھی گاڑی آ گئی، ہر بچے کے بعد گاڑی۔ وہ پوچھتا رہتا ہے کہ یار یہ کوئی سوچتا تک نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس گھر ہوتی ہے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی ناجائز آمدنی ہوگی، جہاں سوسائٹی کے اندر مساوات نہیں ہوگی، جہاں سوسائٹی کے اندر انصاف، لوگوں کے باہمی انصاف نہیں ہوگا، وہاں پر سوسائٹی عدم توازن کا شکار ہوگی۔ جہاں عدم توازن کا شکار ہوگی وہاں ماں باپ کا احترام بھی نہیں ہوگا، وہاں پر والدین کو بھی کوئی عزت نہیں دے گا۔ ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے مجھے بھی اور والدین ان سب کو بھی، کیا میں نے کوئی حرام کا نوالا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالا ہے؟ اگر ڈالا ہے تو وہ میرے منہ پر آئے گا۔ وہ اسی طرح سے سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے قوانین بنائیں کہ مجھے میری اولاد باہر اٹھا کر نہ پھینک دے میں بیمار ہو جاؤں تو، لیکن ٹھیک ہے آپ کا قانون بنا اچھا ہے۔ اگر میں نے بچوں کو حلال کی کمائی کھلائی ہوگی، اگر وہ چوری کر کے نہیں لایا ہوں گا تو پھر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پھر بچوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا باپ جو ہے اس نے ایسا، یقین رکھنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر میں ایماندار ہوں گا، اگر میں نے ایمانداری کی ہوگی تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے بچے مجھے اٹھا کر مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ قانون بن رہا ہے، اچھی بات ہے۔ تحفظ ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو زندگی بھر کماتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے نا، بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ والدین پڑے ہوئے ہیں، بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا دبئی میں ہے۔ ہمارے انتہائی محترم، میں اکیلی تنہائی میں زندگی گزاری، ہمارے بہت قابل احترام تھے، ان نے بیٹوں کو پڑھایا، ان کے اندر میں ان کی بددیانتی کی بات بھی نہیں کرتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں بددیانتی کی ہوگی، لیکن تنہائی میں گزاری کس لیے کہ بیٹے باہر تھے، 2 ہی بیٹے تھے، دونوں ملک سے باہر تھے، اور یہاں ان کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد ان کو سنبھالنے والے دوست ہی تھے۔ میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن وہ بہت بڑے آدمی تھے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی اکنامی ایک خاص قسم کی ویلیو پیدا کرتی ہے۔ اگر اکنامی آپ کے حدود سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اقدار بھی حدود سے بڑھ جاتی ہیں، آپ کی ویلیوز بھی اقدار سے بڑھ جاتی ہیں۔ لوگوں کے پاس ضرور اتنا ہونا چاہیے کہ وہ خوشحالی سے کھا پی سکیں، لیکن سمیٹ کر گن کر نہ رکھتے رہیں کہ جناب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، بعد میں وہی اولاد جو ہے اس کے اوپر آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے کہ باپ کا یہ حصہ میرا ہے اور یہ چیز میری ہے۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، ہم نے مہنگائی کے حوالے سے بات تو 1 دسمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے، مطلب اب اور کتنا اضافہ ہونا ہے، کیا کرنا ہے حکومت نے؟ حکومت بم گراتی جاتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا۔ اب آپ نے دیکھا تھا کہ بجلی کے کس طرح سے کراچی کے اوپر خاص طور پر کے الیکٹرک میں 5 روپے کا ڈائریکٹ فی یونٹ اضافہ کیا تھا، پہلے 2.25 روپے کا، پھر 2.5 روپے، پھر 2 روپے کا، اس طرح کا اضافہ کر کے ایک اور مصیبت ڈالی، پھر بجلی کی مصیبت۔ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ عالمی اداروں کی ڈکٹیشن آتی ہے، یہ ہاتھ تھام کر بیٹھ جاتے ہیں، جی جناب حکم اور کیا ہے، جی ہم یہ کر دیتے ہیں، اچھا جی یہ کیا ہے، آپ لوگوں سے سبسڈی واپس لیں۔ اچھا سبسڈی دیتے کس کو ہیں؟ سیٹ کو، کہ سیٹ تیری شوگر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ اتنے لاکھ میٹرک ٹن جو ہے، میں تو شوگر رکھ کر بیٹھا ہوں، میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، بیچتے ہیں اس کو، اس پر تمہیں سبسڈی بھی دیتے ہیں، جاؤ ایکسپورٹ کرو۔ پھر جب قحط پڑ جاتا ہے تو پھر واپس منگواتے ہیں، پھر سیٹ واپس منگواتا ہے، وہی سیٹ واپس منگواتا ہے، پھر اس کے الگ پیسے لیتا ہے، اس پر الگ سبسڈی دیتا ہے، لیکن وہ سبسڈی نیچے نہیں جاتی ہے۔ اس آدمی کے پاس، گنا کاشت کرنے کے والے کے پاس، گنے کو مل تک پہنچانے والے کو نہیں ملتا ہے، گنے کو کرش کرنے کے لیے جو مزدور ہے اس کو نہیں ملتا ہے، چینی خالص اس کو ملتی ہے جو سیٹ ہے،
اور پھر سیٹ جو ہے وہ اپنی قیمت کو متعین کرتا ہے. وہ 2 کے 4, 4 کے 6, 6 کے 8, 8 کے 10 کر کے لکھتا چلا جاتا ہے, دگنی چوگنی کرتا جاتا ہے, دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے, اور حکومت کا وہ الگ سے اس کو ایک نازل ہوتا ہے کہ جناب یہ لیجئے, یہ سبسڈی بھی آپ. یہ ویسے کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے, جب بھی کوئی حکومتیں آتی ہیں اسی طرح سے مہنگائی بڑھتی ہے. مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں کبھی مہنگائی کم ہوئی ہو, ہمیشہ مہنگائی بڑی اوپر جاتی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خط لکھا, پچھلے دنوں ایک خط سرکولیٹ ہو رہا تھا, ایلس فیض نے فیض صاحب کو خط لکھا کہ فیض صاحب جب آپ جیل میں گئے تھے نا تو 9 روپے کا من تھا آٹا, اب وہ 16 روپے کا ہو گیا ہے, ایک دم 7 روپے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اور وہ کب گرفتار ہوئے تھے؟ جناب ہمارے پہلے وزیر اعظم کی دور میں تو گرفتار ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. پھر نئے وزیر اعظم آ چکے تھے, پھر نئی حکومتیں بن چکی تھیں, تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں. چیزوں کی قیمتیں بڑھتی آتی ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے نظام کے ساتھ نتھی کیا جو نظام صرف لوگوں کی کھال اتارتا ہے, ڈیلیور نہیں کرتا ہے. اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے جو لوگوں کے لیے سوچے, جو ماسس کے لیے سوچے, جو ملک کے لیے سوچے, جو ترقی کے لیے سوچے, جو ڈیولپمنٹ کے لیے سوچے, یہاں تو جو ڈیولپمنٹ کے لیے جاتا ہے اس کو باندھ کر ہتھ کڑیاں لگا کر بولتے جاؤ تمہیں فلاں قلعے میں ڈال دیتے ہیں, وہ پڑا رہتا ہے. آپ نے کیوں اتنی بڑے ہائی ویز بنائی تھیں, آپ نے کیوں پورٹ کاسٹم بنایا تھا, آپ نے کیوں بڑی بڑی پروجیکٹس بنائے تھے, کیوں اسٹیل میں لگایا تھا. چلیں آپ جیل میں جائیں اور پھر اس کے بعد آپ پھانسی پر چڑھ جائیں, آپ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کو ہوتا ہے. جو کام کے لیے سوچے گا پاکستان کے عوام کے لیے, اس کے ساتھ یہ ہوگا. جو پاکستان کے عوام کی کھال اتارے گا وہ عیش کرے, اتنی مرضی ہے. اچھا لگائی صاحب, میرے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. دنیا کے تنہا 51 کی اب قدرتی ماحول میں واپسی ہو گئی ہے. 35 سال وہ زنجیروں میں جکڑا رہا, آج وہ کمبوڈیا چلا جائے گا. لگائی صاحب 1991 میں ایک ہتھنی آئی تھی اور 2012 میں وہ چل بسی تھی, اور اس کے بعد سے وہ ظاہر ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا. ہاتھی جو ہے وہ تنہا ہو گیا, اب اس کو واپس قدرتی ماحول میں بھیج رہے ہیں. لیکن اتنے سالوں کے بعد ہمارے ملک میں کیا اینیمل رائٹس اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں, جو ادارے کام کریں اس طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہیں کہ اینیملز کے لیے بھی کوئی بات کر سکے؟ اب اس کی کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اب تمہیں ہم رہائی, جاؤ ہم نے آپ کو رہا کر دیا. جناب ہاتھی صاحب آپ جائیں, تشریف لے جائیں. ہم شیروں کو پنجرے میں ڈال کر لاٹھی لے کر ان کو سدھا رہے ہوتے ہیں. جو ہے چھوٹے سے سٹول پر چڑھ جاؤ اور چاروں پیر اسی پر رکھنا, تمہارا ایک پیر پیچھے نہیں, ہم جا کر تمہیں ایک ہنٹر ماریں گے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جانوروں کے ساتھ جو جاندار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اور ان کو شوق کیا ہوتا ہے, شوق کیا ہوتا ہے. جا کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے شیر پالنا ہے, ہم نے چیتا پالنا ہے, ہم نے جو ہے وہ فلاں جانور پالنا ہے. اس طرح کے شوق ہوتے ہیں. آپ قدرتی چیزوں کو نیچر کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں نا جب, تو پھر نیچر آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے, پھر آپ کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے, پھر آپ کے لیے جو ہے وہ اتنے مسائل پیدا کر دیتا ہے نیچر کہ پھر آپ کے لیے رہنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. کرونا کس لیے آیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے نیچر کے ساتھ مذاق کیا, نیچر نے ریٹیلیٹ کیا, ایک بیماری آپ کے گلے میں ڈال دی. چلیے بھگتے ہیں, سب مل کر بھگتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے نیچر کے ساتھ مذاق کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں. وہ خدا کا واسطہ یار, 10 ارب درخت جو ہے وہ پوری دنیا کا موسم بدل دیں گے. آپ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں. بریک کی جانب ناظرین بڑھنا ہے. بریک سے جب ہم بات کریں گے, چین کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ کورونا وائرس بھارت کی وجہ سے پھیلا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چین کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ گزشتہ سال مئی اور جون میں بھارت میں پانی کی کمی ہوئی تھی, تو انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہوئے تھے اور اس کے باعث کورونا وائرس پھیلا. لگائی صاحب, چین نے اب یہ جو الزام لگایا ہے, اب اس کی تحقیق کون کرے گا اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, میرے خیال میں اگر چین کو ایسے ہی جھوٹا الزام لگانا ہوتا تو یہ اس وقت ہی لگایا جا سکتا تھا جب یہ شروع ہوا تھا چین کے اندر. اس وقت تو چین پر ہی الزام لگایا جا رہا تھا نا, اس وقت اس پر لگایا جا رہا تھا. لیکن ظاہر ہے چین نے بڑی تحقیق کے بعد یہ کیا ہے, اس کا سراغ لگایا ہے, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. انڈیا چونکہ اس طرح کے ایک تو اپنے لوگوں کی زندگی کے بارے میں اس جماعت کو جو اس وقت برار ہے, مودی اور مودی کی جماعت, بی جے پی اور اس کے تمام الہی مہا سبھائی, جن سنگھی, راشٹریہ سیوک سنگھ اور شیو سینا, جس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں,
ان کو انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہاں سے پھیلا ہو اور انہوں نے پھر پھیلایا ہو دنیا بھر میں، اور میڈیا تو بہت زیادہ، دنیا کے 3 بڑے ملک جو اس کا شکار ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہے، برازیل بھی شامل ہے اور امریکہ بھی شامل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انڈیا تو مرکز بن گیا نا اس طرح سے۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، ایرانی ایٹمی پروگرام کے بانی محسن فخری زادہ کو گزشتہ دنوں تہران میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وقت آنے پر وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ دیکھیں ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو وہ کیا گیا، شہید کیا گیا ان کو۔ اب یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایران کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل میں لپیٹنا چاہتے ہیں ساتھ کے ملکوں کو، ہم جیسے غریب ملکوں کو بھی، جن بیچاروں کی اپنی اکنامی بھی ٹھیک نہیں ہے، جن بیچاروں کا اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بھی گھسیٹنا۔ پتہ نہیں ہمارے حکمران کل کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ایران کو جو گھراؤ کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان تو ویسے اس میں یوں تو شامل ہے کہ پاکستان نے ایکسپورٹ امپورٹس کا سلسلہ نہیں کیا ہوا ہے، حالانکہ انڈیا اور ایران کی جو ٹریڈ والیوم ہے وہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور ہمارا 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہے، 500 ملین ڈالر سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ہمارا تو چین کے ساتھ کوئی اپنا، ایران کے ساتھ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں اور وہ زد پر ہے اور عالمی طاقت بھی اور اسرائیل بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے لوگ کیسے ہوں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو حالات خراب ہوں گے اور خلیج پورے کا پورا جو ہے بدامنی کا شکار ہوگا۔ اور اسرائیل کو ایک بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے یہ کھیل کھیلا تھا جب لبنان میں 2000 کے نئے ملینیم میں، اور 2-3 سال کے بعد جو کھیلا تھا عراق میں، یہ کھیل کھیلا تھا انہوں نے، تو بس شام میں اور ساتھ میں لبنان میں، تو پھر اسرائیل کو اپنا ایک سپاہی بھی لبنان کی سرزمین پر اتارنے کی مہلت نہیں ملی تھی، تو اس کو جو جواب ملے گا وہ بہت زیادہ سخت ملے گا۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کو اس سارے کھیل میں ایک حد تک تو یہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی سپورٹ کرے، اس لیے کہ آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں مگر پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ تو آپ کا پڑوسی ہے ایران، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور مشکل حالات میں آپ کو ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹائم آپ ہو گیا، لیکن لگائی صاحب آپ کوئی انٹرسٹنگ سا ٹویٹ بتا رہے تھے مجھے بریک۔ ہاں بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک دوست صحافی اسلام آباد سے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور زاہد گشکوری بڑے جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے آلو 135 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ تو شہباز گل صاحب نے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس پر کمنٹ کیا ہے، گشکوری صاححب آپ تھوڑا سا گھبرا لیں، اب تو ہمیں یعنی اب عمران خان کے جو سپاہی ہیں وہ لوگوں کو گھبرانے کی اجازت دے رہے ہیں، لہذا لوگوں آپ بھی گھبرا لو، اس لیے کہ اب مشیروں نے اجازت دے دی ہے۔ بالکل ایسا لگائی صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔